اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکسب اسما، اور جو کوئی گناہ کو کمائے فانما یکسبہ علی نفسہ، تو وہ گناہ کماتا ہے اپنے لیے. ظاہر ہے گناہ کرتے ہیں تو سزا بھی تو خود بھگتتا ہے نا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے. ومن یکسب خطیئہ، اور جو شخص کمائے کوئی خطا او اسما یا کوئی گناہ ثم یرم بھی بریئا فقد احتمل بہتانا، یہاں خطا کرے یا گناہ پھر تومت لگائے اس سے کسی بے گناہ کو، تو اس نے اٹھا لیا بہتان کا بوجھ و اسمم مبینہ، اور گناہ کا بوجھ بھی یعنی کھلے گناہ کا بوجھ بھی. لولا فضل اللہ علیہ کا، اگر نہ ہوتا نا آپ پر اللہ کا فضل تو اس کی رحمت، لہم طائفۃ منہم، تو کر لیا تھا تہیا کر لیا تھا ایک گروہ نے انہی میں سے یضلوا، یہ غلطی میں ڈال دیں گے آپ کو. یہ اسی واقعے کی آ رہا ہے نا. کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ظاہر ہے ہمارے حق میں فیصلہ دو وغیرہ وغیرہ. اصل میں یہ ہم لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ دیکھو، جب انصاف کی باری ہے اپنے پرائے نہ دیکھو، معاذ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات دیکھو. وما یضلون الا انفسهم، اور نہیں غلطی میں ڈال رہے مگر کس کو ڈال رہے؟ انفسهم، اپنے آپ کو. وما یضرونک من شیء، اور آپ کو وہ کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے نا. وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اتاری، اور والحکمہ، اور حکمت اور دانائی. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے اور قرآن کریم کی وضاحت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تھی، سنت کی تھی. علمکم، اور سکھا دیا آپ کو، ما لم تکون تعلم، جو کچھ آپ پہلے نہیں جانتے تھے. ظاہر محبوب کریم کو سارا سکھایا تو رب کریم نے نا. وکان فضل اللہ علیہ عظیما، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالصدقہ، نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر سرگوشیوں میں سوائے ان لوگوں کے. اب یہاں دیکھیں ایک بات بتائی جا رہی ہے، من امر بالصدقہ، جو حکم دے صدقہ دینے کا، چپ کے بات کرتے ہیں نا تاکہ کسی کی اس سے نفس مجرور نہ ہو، یہ اس کو دینا ہے اس کو دینا ہے ایٹسٹرا. او معروف، یا نیک کام کرنے کا، اس بھی ہوتا ہے نا نیک کام کرنا ہے پھر کسی کو بتانا کیا، اللہ ہی کو تو دکھانا ہے. او اصلاح بین الناس، یا صلح کرانے کا لوگوں میں صلح کرانی ہو تو تب بھی تو چپ کے باتیں کرتے ہیں نا، اس کی اجازت ہے. کیونکہ بات باہر نکلے گی تو پھر بات غلط ہو جائے گی. صلح کرانے والے تو بڑے سیانے ہوتے ہیں نا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص کرے یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا مندیاں حاصل کرنے کے لیے، رب کہتا ہے بے شک مشورے کرے، بے شک چپ کے باتیں کرے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے، یعنی بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور جو شخص مخالفت کرتا ہے کس کی؟ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ روشن ہوگی اس کے لیے ہدایت کی راہ، یعنی ہدایت کی راہ اس کے لیے روشن ہو گئی کہ یہ نبی ہیں، ان کی اتباع کرو. لہ الہدی، ہدایت کی راہ. ویتبع، اور چلے اس راہ پہ، غیر سبیل المومنین، جو مسلمانوں کی راہ سے بالکل الگ ہے، تو رب بھی کہتا ہے نولی، ہم پھیر دیں گے. ما تولا، ادھر جدھر وہ پھر رہے ہیں، یعنی اس سے جدھر وہ پھرا ہے ادھر پھیر دیں گے. اور نسلہ جہنم، پھر سنو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ڈال دیں گے ہم اسے جہنم میں. وساعت مصیرہ، یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے. تو یہاں بھی اتباع رسول کا درس دیا جا رہا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس جرم کو. کون سا جرم؟ جو شرک والا ہے، شرک والے جرم کو اللہ نہیں بخشتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے جرم ہیں، جس طرح کے جرم ہیں، وہ بخش دیتا ہے جس سے چاہتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شریک ٹھہرائے کسی کو اللہ کے ساتھ تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور نکل گیا. یعنی بتوں کی جو پوجا کرتا ہے،
اسی طرح جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ جنوں کی، کچھ بھوتوں کی، کچھ آسمانوں کے، کسی چیز کی جو یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی کسی طریقے سے شریک ٹھہرائے گا تو پھر وہ نہیں اللہ بخشے گا. یدعون من دونہ، نہیں عبادت کرتے یہ مشرک اللہ کے سوا، الا اناسا مگر دیویوں کی، یعنی ایسی عورتوں کی جو دیویاں ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہو جو ایک تو ہوتے ہیں نا مرد اور ایک دیویاں عورتیں ہوتی ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. وہیں یدعون الا شیطانا مریدا، اور نہیں عبادت کرتے ہیں مگر شیطان سرکش کی. لعنہ اللہ، لعنت کی ہے اس پر اللہ نے. وقال لاتخذن من عبادك نصیبا، اور اس نے کہا تھا کہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے اپنا نصیبہ، حصہ، مفروضہ مقرر، یعنی میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ لوں گا. کس طرح؟ یعنی کوئی بھی طریقہ اپنا سکتا ہے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. جب وہاں سے دھتکار آ گیا، وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ضرور حکم دوں گا انہیں، وہ ضرور چیریں گے کس کو؟ جانوروں کے کان کو. وَلَآمُرَنَّ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، انہیں حکم دوں گا وہ ضرور بدل ڈالیں گے اللہ کی مخلوق کو. اس میں بہت سارے اسباق ہیں، لیکن ایک بات وہ یہ کہ جیسے عورتیں ہوتی ہیں وہ مردوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہوتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ اپنے سارا حلیہ کیا، بال کیا، کپڑے کیا، یہ جو کیے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں وہ بھی شیطانی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ جو صحیح کے مشرک ہیں وہ بد نصیب طبقہ، ان کو اللہ نہیں بخشے گا. اور پھر یہ شیطان کی بات بھی دھیان سے سننا پڑے گی، کیونکہ جو شیطان کا دوست ہے وہ کدھر جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو بنا لے، جو شخص بنا لے شیطان کو ولیہ دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینہ، تو اس نے اٹھایا کھلا نقصان. دیکھیں اللہ کو تو وہ سجدہ کرتا تھا، شیطان نے اللہ کو سجدے سے انکار نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کا مانا حکم نہیں مانا تھا، لیکن اس کے سامنے اس ٹائم وہ کیا تھا؟ بندہ. یعنی ہمارے جد امجد کی وجہ سے وہ دشمن ہوا تھا. آپ مجھے خود بتائیں، اگر میری، ہم 3 بندے ہیں اور ایک کی وجہ سے دوسرے کی دشمنی ہو جائے، آپ میری وجہ سے کسی کے ساتھ دشمنی کریں، میں اسی کے ساتھ دوستی کر لوں، تو آپ کو میں کیسی لگوں گی؟ یا آپ ایسا کریں تو کیسے لگیں؟ آپ یہاں سوچیں، اگر شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، تو پھر دیکھیں آپ کا کیا حال ہوگا. اور اللہ کا یعنی پھر اللہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس سے کرنا کیا چاہیے یہ آپ خود امیجن تو کیجیے. یعدہم ویمنیہم، شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے ان سے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور غلط امیدیں دلاتے ہیں اور انہیں وعدہ کرتا ہے. کیسا وعدہ؟ مکر و فریب کا. یعنی شیطان کے سارے وعدے مکر و فریب کے، غرور کے ہیں. اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہ پائیں گے اس سے بچ کے نکلنے کی جگہ. کہاں سے؟ جہنم سے بچ کے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ساتھ نیک عمل بھی کیے. فوراً اللہ نے بتایا، قرآن کریم کا طریقہ بڑا پیارا ہے، ایک کفار کے بعد فوراً مومنین کے بعد شروع کر دیا. کہا کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم داخل کریں گے ان مومنوں کو جو ایمان کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں. ایمان پہلے لاتے ہیں پھر اس کے بعد عمل کرتے ہیں، تو ان کو ہم جنت میں داخل کریں گے، ایسی نہروں میں، ایسی نہروں میں جن میں باغ ہوں گے، اور ایسے باغوں میں جن کے نیچے ندیاں ہوں گی. ذرا امیجن تو کیجیے، ہمیشہ رہنا پڑے گا وہاں پہ. ادھر تو جائیں کسی جگہ پہ لوٹ کے تو ساری زندگی بتاتے رہتے ہیں نا، ادھر ہمیشہ رہنا پڑے گا ہم لوگوں کو انشاءاللہ تعالی. ہم تو خوش نصیب ہے نا. انشاءاللہ اللہ پاک وہ دن بھی لائے کہ ہم واقعی جنتوں میں ٹھہریں. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا. ومن اصدق من اللہ قیلا، کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں. ہمیں اب کس کے مطابق چلنا ہوگا؟ کیا شیطان کے مطابق چلیں گے یا اللہ کے مطابق؟
کیا میں توقع رکھوں انشاءاللہ ہم مومنین جیسے کام کریں گے؟ انشاءاللہ ماں، لیس انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بِأَمَانِيِّكُمْ، نجات کا انحصار نہ تمہاری جھوٹی امیدوں پر ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر ہے۔ میں یعمل سوءا یجز بہ، بلکہ جو عمل کرے گا برے اسے سزا بھی پھر ایسی سخت ملے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ، اور نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے بغیر ولی یا کوئی دوست، ولا نصیرہ، نہ کوئی مددگار۔ یہ بڑی توجہ والی آیات ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، جس نے عمل کیے اچھے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، نہ عورتیں دکھی ہوں نہ مرد، دونوں کو کلیئر کر دیں، چاہے مرد اچھے کام کرے چاہے عورت اچھے کرے، وہ مومن، ہاں شرط ہے کہ وہ مومن ہوں۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، سو وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے تل بر، یعنی ذرا برابر بھی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کون بہتر ہے دینی لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا ہو اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہ محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور پیروی کی ملت ابراہیمی کی اس حال میں کہ وہ ہر باطل سے منہ موڑنے والا ہو، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور بنا لیا ہے رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، اپنا دوست۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے میں لینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو ان کی آزمائشیں بھی تو دیکھیں نا، اور کیسے آزمائشوں پہ وہ پورے اترے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ قل، محبوبہ آپ فرمائیے، اللہ تعالیٰ یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تمہیں، فی ہننا، ان عورتوں کے بارے میں، وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتامى النساء، اور وہ جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں تم پر اس کتاب یعنی قرآن حکیم میں، ان میں احکام ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یتامى النساء، یتیم بچیوں کے متعلق، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جنہیں تم نہیں دیتے ہو حق، یعنی مقرر کیا گیا جو ان کے لیے حق مار یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہو، جیسے یہاں پہ تذکرہ کس کا ہے؟ حق مہر کا، جو حق مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور خواہش کرتے ہو کہ خود نکاح کر لو ان کے ساتھ، کیوں؟ ماز، ان کا مال دبوچنے کے لیے۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور قرآن میں احکام ہے کمزور بچوں کے متعلق بھی۔ دیکھیے اللہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے، چاہے کوئی کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، اللہ اس بندے کے ساتھ ہے، تو پھر وہ بندہ کیا کمزور ٹھہرا؟ وہاں تقوموا للیتامى بالقسط، اور وہ یہ کہ قائم رہو یتیموں کے معاملہ میں، کس پر؟ قسط پر، انصاف پر قائم رہو، کیونکہ اللہ تم لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بے انصافی نہ کرو، وما تفعلوا، اور جو کرو گے بھلائی کے کام، من خیر، کوئی بھی بھلائی کا کام، یعنی بھلائی کے کاموں میں سے کوئی بھی بھلا کام کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر، امرأۃ خافت من بعلها نشوزا، اگر کوئی عورت خوف کرے اپنے خاوند سے، یعنی شوہر اس کے اوپر زیادتی کرے گا، بد سلوکی کرے گا، او اعراضن، یا روگردانی کی وجہ سے یا بے رخی کی وجہ سے، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، اس مرد پہ بھی اس عورت پہ بھی، کہ کیا کرے، ان یصلحا بینہما صلحا، یہ صلح کریں آپس میں، بس صلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے دونوں کے لیے، اللہ کا حکم ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور موجود رکھا ہے نفسوں میں شح، بخل، ہم لوگ اپنے حق سے دستبردار نہیں نہ ہوتے،
تو दस्तरदार हो जाए तो अल्लाह देने पे कादिर है। वयन तुहसिनु, और अगर तुम एहसान करो, वतत्तकू, और मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह की बात मान लो, सुलो कर लो, व इन्नल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा, जो कुछ तुम करते हो उससे अच्छी तरह बाखबर है। वलन तस्ततीउ अन तादिलू बैनन निसा, और तुम हरगिज ताकत नहीं रखते। देखो अल्लाह को पता था ना अपनी मखलूक का, कि तुम पूरा पूरा इंसाफ करो अपनी बीवियों के दरमियान, यानी तुम अपनी बीवियों के दरमियान पूरा पूरा इंसाफ करो, इसकी ताकत तुम नहीं रखते। वलो हरस तुम, अगरचे तुम इसके बड़े ख्वाहिशमंद भी हो कि मैं बड़ा अदल करूं, तब भी नहीं रख सकते। उसकी वजह आप जानते हैं, बाज औरतें खूबसूरत होती हैं, बाज खूबसूरत होती हैं, बाज माल वाली होती हैं, बाज वैसे ही अच्छी लग जाती हैं, बाज अच्छे घरानों की होती हैं, कोई भी बात हो सकती है। फला तमीलु कुल्लल मैल फतजरूहा कल मुअल्लका, तो रब कह रहा है ना झुक जाओ, तो ये भी ना करो कि झुक जाओ एक बीवी की तरफ बिल्कुल ही, और छोड़ दो दूसरे को जैसे वो दरमियान में लटक रही हो, ये अल्लाह मना कर रहा है। वहीं तो हो, अगर तुम दुरुस्त कर लो अपना रवैया दोनों के साथ, व तत्तकू, और परहेजगार बन जाओ, फ़इन्नल्लाह कान गफूर रहीमा, तो बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। ज़िम्नन अर्ज कर दूं कि मर्दों को इजाजत है कि वो 4 शादियां करें, लेकिन कुछ शराइत के साथ है कि आपने अदल भी करना है, ये भी करना है, वो भी, ये सारा आप पीछे पढ़ चुके हैं, आगे अब मजीद भी पढ़ेंगे। तो औरतों को भी क्या चाहिए होता है कि थोड़ा जब देखें कि ईश्वर बुराई की तरफ तो कम अज कम नहीं गया, शादी ही तो उसने की है और खुद अपनी तरफ से ही तो वो पैसे वगैरह दे रहा है, तो थोड़ा तावन कर लिए जाए तो घर और बच्चे सुकून में रहते हैं। ऐसे तो दुआ ही करनी चाहिए, अल्लाह हमारे मर्दों को हदायत दे। आज का दौर बहुत ही बड़ा इम्तिहान वाला है। वहीं यतफर्रका युगनिल्लाहु कुल्लम मिन साअती, और अगर दोनों मियाँ बीवी जुदा हो जाए तो गनी कर देगा अल्लाह ताला दोनों को अपनी वसी बख्शिश से। पहले क्या हुक्म है कि आप क्या करो, सुलह करो, एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रहो। और फिर अगर देखो कि नहीं ताल्लुक इस्तवार हो रहे, गम ही बढ़ता जा रहा है, तो फिर ये हुक्म है, अल्लाह कह रहा है फिर गनी कर देगा अल्लाह ताला दोनों को अपनी वसी बख्शिश से। वकान अल्लाह वासिअन हकीमा, और अल्लाह ताला वसी बख्शिश वाला, हिकमत वाला है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और सारे का सारा, चाहे आसमानों में चाहे जमीन में, सब रब्बे करीम का है। वलक़द वस्सैनल लज़ीना ऊतुल किताब, और बेशक हमने दिया है उन लोगों को जिन्हें दी गई किताब, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले। देखिए जमीन और आसमान की हर चीज किसकी है? अल्लाह की। हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह। लेकिन अभी कहें कि ये घर मेरा है, इसके ऊपर मेरा नाम आ गया, तो फिर क्या शिर्क हो जाएगा? नहीं, इस पे भी तवज्जो की हाजत है। इस सबब से बहुत सारे लोग खराब हो रहे हैं, इस पे बड़ी तवज्जो। और जो कहने वाले हैं उनको भी जरा होश के नाखन लेने चाहिए। हकीकी मालिक, हकीकी इख्तियार अल्लाह के पास होता है, याद रखें। जमीन और आसमान अल्लाह का, लेकिन जहरा ये भी तो होते हैं ना, ये ऐसे कहेंगे घर, अब मैं कह दूं ये मेरा घर है, तो आपको पता चल जाएगा ये मेरा घर है, मैंने फारा के घर जाना है, ऐसे ही है ना। मैं कहूँ कि घर है, अब हजारा घर है, किस घर में आप लोग जाओ, पहचान नहीं होगी। बात समझ आ रही है? वलक़द वस्सैना, और बेशक हमने हुक्म दिया उन लोगों को जिन्हें दी गई थी किताब तुमसे पहले, व इय्याकुम अन तक़ुल्लाह, और हुक्म दिया तुम्हें भी कि डरो रब्बे करीम से। वहीं तकफुरु फ़इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अगर कुफर करो तो बेशक अल्लाह के मिल्क में है, अल्लाह के कब्जे में है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ भी जमीन में है। वकान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा, और अल्लाह ताला बेनियाज है, हर तारीफ का मुस्तहिक है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीन में है। इतना प्यारा ये वर्ड है, वकफा बिल्लाहि वकीला, और काफी है अल्लाह ताला का साथ वकील। इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नास, अगर चाहे तो ले जाए तुम्हें ए लोगो, वयाति बिआखरीन, और ले आए दूसरों को। याद रखें कि जब नेकी के काम का आपको मौका मिले तो फौरन उसमें लब्बैक कहा करो। ये अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं करते हो ना करो, अल्लाह दूसरे लोगों को ले आएगा। मैं खुद अक्सर दुआ करती हूँ कि मौला करीमा, तेरा लाख शुक्र है कि तूने मुझे कुरान करीम की नौकरी दी, मौला हमारी इस नौकरी की हिफाजत फरमा।
نہیں تو وہ تو مان لے کہ وہ چاہے تو چیونٹیوں سے لے لے. ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ کہیں جانور بول رہے ہیں کہ ادھر کیوں آئے ہو، جو مصطفیٰ کریم کے پاس جو ادھر جا کے کلمہ پڑھو. وہ تو مان لے کہ وہ تو کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں. وہ بندہ بڑا نہیں ہو جاتا کہ میں مجھ سے کام لے رہا ہے، میں بڑی چیز ہوں. نہیں 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 نہیں، کہ تیرا شکر مولا کریمہ تو نے اس قابل جانا ہم لوگوں کو. آپ لوگوں کو جیسے ایڈمنس ہو میری بچیاں، کوئی فیس بک پہ، کوئی یوٹیوب پہ کوئی لکھ رہا ہے، کوئی بھیج رہا ہے، جس کو اللہ نے اختیار دیا، یعنی جو کام کرنے کی صلاحیت دے دی ہے، جو کچھ آپ کے ذمہ اللہ نے لگا دیا، اس پہ شکر ادا کرو. آپ چھوڑو گو تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی، آپ کی جگہ اور بندے لے آئے گا. میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھے جب ایک نے کام کرنے سے منہ موڑا، اللہ نے اس سے بہتر بندہ لے آیا. جب آپ موڑو گے تو اللہ آپ لوگوں سے بھی بہتر لے آئے گا. یہ نہیں کہ یہ دروس میرے دم بدم سے میں نہیں رہی تو کوئی اور نہیں دے گا. نہیں، اللہ ہے نا. اللہ کا اس حکم کو دھیان سے سنیں. اگر آپ کو مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے جہاں بھی نیکی کا موقع ملتا ہے ضرور کیا کیجیے، نہیں تو اللہ کسی اور کے تھرو کروا دے گا. تو آج سے یہ بھی تیار کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی مولا کریمہ ہم نے قدم بڑھا رہی ہیں تیری نوکری کے لیے، اس عطاء القرآن کو گھر گھر میں پہنچانے کے لیے، اداروں کو وسعت دینے کے لیے. مولا ہم علم کو پھیلانے کے لیے، جہالت کو مٹانے کے لیے نکلے. مولا تو ہماری مدد فرما اور ہماری نوکریوں کی حفاظت فرما، اللہم ٹائم آمین. عطا فرما. مولا یہ شوق یہ جذبہ ہمارا بڑھتا جائے، ٹھنڈا کبھی نہ ہو. آمین وکان آمین. اللہ علی ذالک قدیرہ، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. کیا مطلب کہ اگر تم نہیں کرو گے تو کوئی اور لے آئے گا. ماں کان یرید ثواب الدنیا، جو شخص ارادہ کرتا ہے صرف دنیا کے ثواب کا تو یہ اس کی اپنی کم نظری ہے. فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، رب تو وہ ہے جو دنیا کا ثواب بھی دے سکتا ہے اور آخرت کا بھی، یعنی اللہ کے پاس ہے دونوں ثواب، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، مضبوط ہو جو، یعنی ہو جو مضبوطی سے قائم رہنے والے، کس پر؟ انصاف پر گواہی دینے والے. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے نہیں، شہداء للہ، معاذ اللہ کے لیے. ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی عہدے والا ہے، یہ فلانا فلانا، نہیں، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، رب کہہ رہے چاہے گواہی تمہیں اپنے نفسوں کے خلاف بھی دینی پڑے. یہ نہ دیکھو کہ ہماری عزت خراب ہوگی، نہیں 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 نہیں. اویل والدین، یا ادھر ہمارے پیرنٹس ہیں، والاقربین، یا ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں. کہا اللہ فرما رہے جو کوئی بھی ہو، یہ نہ دیکھو یہ کون ہے، دیکھو بس اللہ کیا چاہتا ہے. یعنی اللہ کے لیے گواہی دینے کا حکم ہے. یکن غنیًا، ہاں جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے چاہے وہ دولت مند ہو اور فقیرن یا فقیر ہو. دیکھو اللہ نے کتنا کلیئر کیا. بعض لوگ دولت کی وجہ سے جھک جاتے ہیں، بعض دوسری طرف کے فقیر ہیں اس طرف جھک جاتے ہیں. رب فرما رہا ہے فاللہ اولا بہما، بس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا، غنی کا بھی اور فقیر کا بھی. فلا تتبعوا الہوا، نہ پیروی کرو خواہش نفس کی. ان تعدلوا، انصاف کرنے میں اپنے دل کی نہ مانو، بس اللہ کی مانو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، ہاں اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ موڑو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، امنو، ایمان لو. ایمان والوں کو پھر کہا جا رہا ہے امنو، ایمان لو. کیوں؟ آپ تو مومنوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو نا، اللہ کی مانو بھی، اللہ کے ماننے والے بن جاؤ. ایمان لو باللہ، اللہ پہ، ورسول اور اس کے رسول پر، والکتاب اور کتاب پر بھی، یعنی قرآن کریم پہ بھی. یہ نہیں کہ اس کو مارکیٹ بنا لو، اپنی مرضی کے احکام چن لو، دوسرے کو چھوڑ دو. نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. الذی نزل علی رسولی، نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر، والکتاب اور اس کتاب پر، الذی انزل من قبل، جو اس سے پہلے نازل کی، ان پر بھی ایمان لاؤ. ومن یکفر باللہ، اور جو کفر کرے اللہ کے ساتھ، و ملائکتی اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، و کتبی اور اس کی کتابوں، و رسلی اور اس کے رسولوں، والیوم الآخر اور روز آخرت کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور چلا گیا. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کافروا، پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا،
پھر ایمان لائے، ثم کافروا، پھر کافر ہوئے، یعنی ڈاواں ڈھل مل لوگ، ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم، پھر بڑھتے گئے کفر میں، نہیں ہے سنتے الہی ان کے متعلق کہ بخشتے انہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، ورنہ یہ کہ انہیں راہ راست تک پہنچا، یعنی ڈھلم ڈھلا لوگوں کی بات نہیں، بس پکے ہو جو، بس پکے ہو جو، یہ نہیں کہ ادھر ہوا تو ادھر ڈھلے میں ہو رہا، نہیں نہیں نہیں، ایک دفعہ ایک ہی سائڈ پہ ہو جو۔ بشر المنافقین، پھر رب فرما رہے خوشخبری دے دو کن کو؟ منافقوں کو، بان لهم عذابا الیما، بلا شبہ ان کے لیے دردناک عذاب، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ منافق جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ طاقتور کافر ہوتے ہیں، جیسے ابھی انڈیا ہے یا پھر اس کے بعد اس سے امریکہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہو جو، ایسے ہی کہتے ہیں نا، اللہ کی عزت تو اللہ کے پاس ہے نا، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو سن لیں عزت تو صرف اللہ کے لیے، سب کے لیے نہیں، سب کی سب اللہ ہی کے لیے، وہی مالک ہے، وہ عزتیں دینے والا ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تحقیق اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ حکم کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو، یکفر بہا، کہ انکار کیا جا رہا ہے ان کا، اس پہ بھی توجہ کی حاجت ہے، جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، بس چنی جا رہی ہیں اپنی مرضی کی آیت، دوسری کو چھوڑا جا رہا ہے، یہ کسی بھی طریقے سے، وَيُسْتَهْزَوْا بِهَا، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تم مت بیٹھو ان کفر اور استہزاء کرنے والوں کے ساتھ، حتیٰ یحودوا فی حدیث غیرک، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں۔ اس آیت میں بڑے واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کیونکہ جو شخص ایسی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ گناہ کا ارتکاب یا نہیں کرے یا کرے، بارہ برابر شریک ہوتا ہے، تو کیا حکم ہے کہ تمام ایسے گمراہ لوگ، گمراہ فرقوں کی مجلسوں میں، جلسوں میں بیٹھنے سے یہی اسی لیے منع کیا جاتا ہے کیونکہ ابھی ایسا دور آ چکا ہے کہ قرآن کریم کو سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، نہیں پتا ہوتا کہ یہ وہ جو آمدی کے لاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ ابھی تو ایسا امتحان آ چکا ہے کہ بندے کو سمجھ تک نہیں آتی، بہت ساری ویب سائٹس بھی ایسی بن گئی ہیں جو کفار نے بنائی ہیں اور مسلمانوں بیچاروں کو سمجھ تک نہیں آتی، تو کیا حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے، ظاہرہ پتہ ہے کوئی نہیں تو انہی کی طرح ہو جاؤ گے، ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنے والا ہے سب منافقوں کو۔ اسی طرح ٹی وی چینلز پہ بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں دین کی پوری سمجھ نہیں ہوتی اور اس انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں استغفر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بھی خراب تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ عزتیں تو اللہ دینے والے ہیں، پر ان پہ حرف آ رہا ہوتا ہے، والکافرین فی جہنم، اور سب کافروں کو جہنم میں، جمیعہ سب کے سب کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، یا ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے انجام کا، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اگر ہو جائے تمہیں فتح اللہ کی طرف سے، قالوا کہتے أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا نہیں تھے ہم بھی تمہارے ساتھ، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر وہ کافروں کے لیے کچھ حصہ کامیابی میں، اب یہاں دیکھیں کہ یہاں اگر فتح مل جاتی تو کیا کہتے ہیں، اور اگر کافروں کو مل جاتی تو قالوا کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا نہیں غالب آ گئے تھے ہم تم پر، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے باوجود بھی دیکھو ہم اس وقت غالب آ گئے لیکن ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا لیا، ہم نے کیا کیا؟ مومنوں سے تمہیں بچا لیا۔ شاید دنیا کے پرستاروں کا ازل سے یہی طریقہ رہا ہے اور اب تک یہی رہے گا، مسلمان ہونے میں ترقی کے امکانات دکھائی دیے تو حضرت پکے مسلمان ٹھہرے، اگر جیسے وزارتیں، عہدے، خطابات، جاگیریں
کفر کے تصرف میں دیکھی، ان کے ہاتھوں میں دیکھی تو گئی تسبیح، گئی سجادہ، دور سے سلام کیا اور انہی کے ساتھ ہو گئے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ازل سے اب تک ایسا ہی رہے گا، شاید یہی طریقہ ہے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، رب فرما رہا ہے منافقو، اے اہل نفاق، اللہ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں پائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا رستہ۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق اپنے گمان میں دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو؟ اللہ کو۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے انہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، بڑی توجہ کی حاجت ہے۔ کھڑے کیسے ہوتے ہیں؟ قاموا کسالا، تو کھڑے ہوتے ہیں کاہل بن کر، بڑی ڈاڑی نیند آئی ہوئی ہوتی ہے، بڑی سستی، بڑی تھکاوٹ، یہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، اور جب وہ، یعنی ان کی عبادت کی تو نیت ہی نہیں نہ ہوتی، یہ اصل میں لوگوں کے سامنے جب وہ نماز پڑھتے ہیں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایکٹیو، کہ ہم تو بڑے نیک ہیں۔ تو یہ دیکھیں، تو ہمیں بھی توجہ کی حاجت ہے۔ معنی یہ ہے کس کے لیے؟ منافقوں کے لیے۔ لیکن ہمیں بھی کیا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ کے سامنے ایکٹیو ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے یراؤن الناس، اور ان کی عبادت کی نہیں ہوتی، نیت نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کو دکھانے کی نیت ہوتی ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا مگر تھوڑی دیر، بس 4 فرض ابھی بھی بہتر ہوتا ہے تھوڑا بیٹھ جائے، کوئی کلمہ درود پڑھ لیا جائے، کوئی تلاوت قرآن کریم پڑھ جائے، مانا کرونا ہے لیکن گھر جا کے آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو ہمیں اس سے کیا عبرت مل رہی ہے؟ ہمیں یہ عبرت مل رہی ہے کہ یہ جو سستوں کی طرح کھڑا ہونا ہے، یہ منافقوں کا طریقہ۔ آپ تو مومن ہو، آپ تو اللہ کو دکھاتے ہو، آپ تو ایکٹیو ہوتے ہو، آپ تو ایکٹیو ہو نا میرے بچوں۔ مذبذبین بین ذالک، ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان۔ لا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے، ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے ہدایت کی راہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بناؤ کافروں کو اپنا دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مسلمانوں کو دوست بنو، مضبوط ہو جاؤ۔ اتریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ بنا دو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف واضح دلیل۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو مان لو بس۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، دوزخ کے طبقوں میں سے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہ پائے گا تو ان کا کوئی مددگار۔ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ پھر فرما رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جن سے غلطیاں تو ہو گئیں، اب انہیں احساس ہوا، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کا دامن رحمت، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کر لیا اپنا دین اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کو کس کا ساتھ چاہیے؟ آپ تو مومن ہو نا، آپ کو ایمان والوں کا یقیناً ساتھ چاہیے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تم میں عذاب دے کر؟ اتنا خوبصورت سوالیہ نشان، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکر تم،
اگر تم شکر کرنے لگو وہ آمان تم اور ایمان لے آؤ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کتنی محبت بے اللہ شک دکھا رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لا یحب اللہ، چھٹے پارے کی ابتدا کرتے ہیں اور اچھا 30 منٹ تک ہم انشاءاللہ کریں گے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ، کیا نہیں پسند کرتا؟ جہرا بالسوء، برملا کہی ہوئی بری بات، منہ پھٹ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں چلتے چلتے کسی کی بگڑی پگڑی اچھال لیتے ہیں، کبھی ایسے بے نقطہ سنا کے تسکین پاتے ہیں، جو کسی کے دلوں کو دھکاتے ہیں نا، یا برملا ایسا جرم کرتے ہیں، جیسے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بعض لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے دوسروں کی عیب جوئی کرنا، کسی کی حقیقی یا فرضی عیوب کو چھالنے لگ جاتے، اسی کی تشہیر شروع کر دیتے، اس سے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے منہ پھٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اس آیت کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، کیونکہ ایسے تو دلوں میں نفرت ہو جائے گی نا۔ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے پیٹھ پیچھے یعنی غیبت کرنا بھی اور منہ کے اوپر توہین کرنا، دونوں پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کہ برملا کہی جائے بری بات، من القول یعنی باتوں میں سے کوئی بری بات برملا کہی جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں باجی ہم پوری نماز نہیں پڑھتے، ہم اتنی پڑھتے ہیں، ہم 2 ٹائم، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ ان کو بھی تو سوچنا چاہیے، ایک تو وہ جرم کرتے ہیں، ایک برملا کہتے ہیں ہم بڑے سچے بنتے ہوئے۔ اتنی ڈھٹائی سے سچائی اور اتنے جرم کا اعتراف کر رہے ہوتے ہو، بڑے بن رہے ہوتے ہو، سچے اور نیک بن رہے ہوتے ہو، یہ بات نہیں درست۔ ایک تو جرم کرتے ہو، حیا بھی چہرے پہ نہ آئے تو یہ مومن کی شان نہیں ہوا کرتی۔ الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ بات برملا کہہ سکتا ہے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی، او تخفو ہو یا پوشیدہ رکھو اسے، او تعفو عن سوء یا درگزر کرو کسی کی برائی، یعنی ہوتا ہے نا کوئی برائی کر رہے تو اگنور کر دو۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور قدرت والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ویریدون اور چاہتے کہ ہیں، ان یفرقوا بین اللہ کہ فرق کریں اللہ ورسولہ اور اس کے رسول کے درمیان، ویقولون اور کہتے ہیں، نؤمن ببعض ہم ایمان لائے ہیں بعض رسولوں پر، ونکفر ببعض اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ، ویریدون اور چلتے ہیں، ان یتخذوا بین ذلک سبیلا یہ اختیار کریں کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسری راہ۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ کافر ہیں حقیقت میں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب کیسا، رسوا کرنے والا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، ہاں جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور نہیں فرق کیا انہوں نے کسی میں ان میں سے، یعنی رسولوں میں سے کسی پر بھی، وہ یہ نہیں کہتے کہ آدھوں کو مانتے ہیں آدھوں کو نہیں مانتے، نہیں بلکہ سب کو مانتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کا ریوارڈ دے گا، اجر دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یسألک اہل الکتاب، مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء کہ آپ اتروا دیں ان پر کتاب، آسمان سے اتروا دیں۔ ایک انہوں نے یہ بھی ظالموں نے کہا تھا، حالانکہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور سورج پلٹ جائے، پھر اور کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ اتنے زیادہ معجزات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بس جن کو ماننا نہیں ہوتا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آسمان سے کتاب اتروا دیجئے۔ فقط سألو، تو رب فرما رہا ہے کہ محبوبہ سن، فقط سألو موسیٰ اکبر، یہ تو سوال کر چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس سے بھی بڑا، من ذالک یہ جو آپ کو بات کی اس سے بھی بڑی بات کی ہے۔ فقالو، اس وقت انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو انہوں نے کیا کہا تھا، اے موسیٰ دکھا دو ہمیں جہرا، کھلم کھلا اللہ کو دکھا دو، فاخذتهم الصاعقہ بظلمهم،
ان کے ظلم کے سبب پھر ان پر بجلی کی کڑک آئی تھی. پھر یہ سارا واقعہ آپ جانتے ہو. پھر دوسرا جرم انہوں نے کیا کیا تھا؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی دلیلیں. اللہ کو بھی یہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا ہم دیکھتے ہیں، پھر وہ مردہ ہوئے، پھر وہ زندہ ہوئے، اور یہ سارا کام انہوں نے کیا تھا. فعفونا عن ذلک، انہوں نے بچڑے کی پوجا بھی کی، تب بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ. ورفعنا فوقهم الطور، ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور کو، بمیثاقہم، ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے کہ آپ یہ کرو گے نہیں تو اوپر سے گر جائے گا. وقلنا لهم ادخلوا الباب، اور ہم نے فرمایا انہیں کہ داخل ہو جو اس دروازے سے. کیسے؟ سجدہ کرتے ہوئے. وقلنا، اور ہم نے فرمایا لہم، انہیں، ان کو کہا سجدہ کرتے ہوئے چلے جاؤ، لیکن لا تعدوا فی السبت، کہ حد سے نہ بڑھنا سبت میں، یعنی ہفتے والے دن آپ نے کوئی مچھلیاں وغیرہ نہیں پکڑنی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا تھا ان سے پختہ وعدہ. پھر ان پر پھٹکار. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو پھٹکار پہ آئی، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے توڑ دیا تھا میثاقم، جو ان سے وعدہ لیا گیا تھا. وکفرہم، اور انہوں نے انکار کیا تھا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کا ناحق قتل کیا تھا. وقولہم قلوبنا غلف، اور پھر انہوں نے یہ گستاخانہ بات بھی کی تھی کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ایسی نہیں ہے بلکہ رب نے مہر لگاتی تھی ان کے دلوں پر. کیوں ایسے؟ نہیں. فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ جو لگاتار نافرمانیاں کرتے تھے اس کے سبب بس نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑی سی تعداد میں. وبکفرہم، اور ان کی کفر کے باعث. وقولہم، اور ان کی اس بات کے باعث جو انہوں نے بہتان لگایا تھا علی مریم، حضرت مریم علیہ السلام پر، بہتانا عظیمہ، بہت بڑا بہتان. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور ان کے اس قول سے کہ ہم نے قتل کر دیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو بیٹے تھے حضرت مریم کے، رسول اللہ اور اللہ کے رسول تھے. وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ کے نہ انہوں نے قتل کیا تھا نہ انہوں نے سولی پہ چڑھایا تھا. ولکن شبہ لہم، بلکہ مشتبہ ہو گئی تھی ان کے لیے حقیقت. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ بھی شک و شبہ میں ہیں. ان کے متعلق ما لهم به من علم الا اتباع الظن، نہیں ہے ان کے پاس اس امر کا کوئی صحیح علم، کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی. وما قتلوہ یقینا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس سے یقیناً. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے کیا کیا؟ اٹھا لیا انہیں اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ تعالی غالب حکمت والا. پھر فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور کوئی ایسا نہیں اہل کتاب سے، الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ، مگر وہ ضرور ایمان لائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن. يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وہ ان پر گواہ ہوں گے. صدق اللہ العظیم.